پھر یہ حدیث زید بن ارقم سے امام احمد بن حنبل نے روایت کی، الگ حدیث دے رہا ہوں، اور امام ترمذی نے روایت کی، امام نسائی نے، ابن ابی شیبہ نے اور حاکم نے، اس کے الفاظ سننے والے ہیں۔ اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، لوگوں میں تمہارے اندر دو ایسی عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی عظیم چیزیں اگر ان دونوں کا دامن تھام لوگے، دونوں کا، تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگلا لفظ بڑا عجیب ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا احدہما اعظم من الآخر، ان ہر دو چیزوں میں سے ہر ایک چیز دوسری سے اعظم ہے۔ دو چیزیں بتا رہا ہوں، ان کا دامن تھامو، دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ آپ اندازہ کر لیں میرے آقا نے کتنی بڑی بات فرما دی۔ اہل بیت اطہار کی عظمت کو اتنے بیان کرنے کو اگر کوئی شیعیت کا نام دے، اسے اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام زبان مبارک سے کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ احدہما اعظم من الآخر، ان دو چیزوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑی۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، ایک اللہ کی کتاب قرآن، وہ ایک رسی کی مانند ہے جو آسمان سے زمین تک ہے، اور اللہ کی ہدایت کا ایک سلسلہ اس کے ذریعے جاری متصل ہے تمہارے ساتھ۔ اور دوسرا وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، دوسری میری عطرت اور میری اہل بیت۔ اور فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، قرآن اور میری اہل بیت دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ قیامت کے دن جب میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلانے کے لیے، تب بھی قرآن اور میری اہل بیت اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے قرآن مجید اور اہل بیت نبوی ان کے رشتے کو کبھی نہ کٹنے والا رشتہ قرار دے دیا ہے۔ لہذا جس شخص کا قرآن پر ایمان ہے، اگر وہ مومن ہے تو محبت اور مودت اہل بیت کی اس کے دل سے کم نہیں ہو سکتی، اور جو فیل کرتا ہے کہ اہل بیت نبوی کی محبت و مودت اس کے دل میں کم ہے، یا بعض ایسے نعرے لگاتا ہے، بعض ایسے کام کرتا ہے، ایسی تبلیغ کرتا ہے، ایسے جلسے کرتا ہے، ایسے عنوانات بناتا ہے، ایسے موضوعات لوگوں تک اور ایسے پیغامات پہنچاتا ہے جس کے ذریعے لوگ اہل بیت اطہار اور مولا علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین ان کی شان کے بارے میں متذبذب ہو جائیں، ان کے بارے میں انہیں تشکیک پیدا ہو جائے، ابہام پیدا ہو جائے، اور ان کی قدر و منزلت کے بارے میں ڈگمگا جائیں کہ پتہ نہیں یہ درست تھے یا وہ درست تھے، پتہ نہیں وہ سچے تھے یہ سچے تھے، یہ اور وہ میں انسانی ذہن پڑ جائے۔ جو آدمی اس طرح کی گفتگو کرے وہ صرف منکر اہل بیت نہیں، وہ منکر قرآن بھی ہے اور وہ منکر مصطفیٰ بھی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ان کو جوڑا ہے۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی فرمایا، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی ہے، حدیث صحیح، اس کے لفظ بدل بدل کے میرے آقا نے الفاظ استعمال کیے۔ اس میں فرمایا انی تارکن فیکم خلیفتین، میں تمہارے اندر اپنے دو نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو نائب، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت و عطرت۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر ورود تک قرآن اور میری اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو قرآن کا دامن تھامتا ہے اس پر واجب ہے کہ میری اہل بیت کا دامن بھی تھامے۔ اس کے بعد امام ترمذی اور طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جو حج فرمایا، حجۃ الوداع، آخری حج، اس آخری حج کے موقع پر یوم عرفہ، یعنی یوم حج تھا،
میدان عرفات میں جو آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا، حج کے دن میدان عرفات میں جو خطبہ دیا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حج کرتے ہوئے میدان عرفات میں آقا علیہ السلام کے خطبہ میں یہ کلمات سنے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ حج کے دن عرفات میں فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے تمہارے اندر جا رہا ہوں، میرے بعد اگر دونوں کو تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت و اہل بیت۔